بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہائے میری جان، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اکمل نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کمپلیمنٹ پاس کیا تھا جس پر وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اف، تمہاری یہی ادا مجھے تم پر نثار ہونے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ یہ کہتے اکمل نے فضا کی کمر میں بازو حائل کر کے خود سے نزدیک کیا تھا جس پر فضا کے چہرے پر خوبصورت گلابی رنگ چڑھا تھا۔ یار فضا، اتنا شرماتی کیوں ہو؟ اب تو ہمیں ملتے ہوئے 4 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ کیا میرا لمس بھی تمہیں شمس کی طرح برا لگتا ہے؟ اکمل فضا کی کمر کو رب کرتے پوچھ رہا تھا۔ پلیز اکمل، اس منحوس کا نام نہ لو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو کبھی میں اس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اس طرح بے دلی سے زندگی نہیں گزار رہی ہوتی، فضا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اسے حقیقت میں برا لگا تھا اس وقت شمس کا نام لینا۔ اچھا نہیں لیتا، اب تو آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، پھر جب بول رہا ہوں اس سے خلا لے لو، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب فضا تم کیوں چاہتی ہو شمس سے دولت لینا؟ اکمل نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضا نے اکمل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات محبت کا ایک دریا آباد تھا۔ جذبات سے آواز بھی بوجھل تھی۔ اکمل نے فضا کی آنکھوں میں دیکھا اور جھک گیا تھا۔ فضا نے بھی خود کو اکمل کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں گم ہو گئے تھے۔ فضا یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج رہی تھی جس کی وجہ سے آنکھوں کو کھولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دماغ بالکل بلائنڈ تھا۔ کافی دیر بنا کوئی حرکت دیے وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا تھا۔ اسے کل سے لے کر ساری باتیں یاد آنے لگی تھی، پھر شمس کا آنا، مگر پھر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ چلا گیا، یہ الفاظ تھے جو بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ اونچا بولے تھے۔ آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ دریاب صاحب جو اس کے برابر میں بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے تھے، مگر کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ لیزا، نازش اور ڈیوڈ، ان تینوں کو دریاب صاحب نے کچھ کھانے کو بھیج دیا تھا۔ وہ سب بھی کل رات سے پریشان تھے، بنا کچھ کھائے پیے، بس زیبی کو لے کر پریشان تھے، پر دریاب صاحب جانتے تھے وہ اپنی بیٹی کو سنبھال لیں گے، اس لیے ان سب کو بھیج کر وہ یہیں آ گئے تھے۔ اب زیبی جس پریشانی سے اٹھی تھی اور اس کے الفاظ سنے تو زیبی کو خود سے لگا گئے تھے، اس کی کمر رب کرنے لگے تھے۔ اس دوران انہوں نے کچھ کہا اور نہ ہی زیبی نے، وہ بس روئے جا رہی تھی اور اسی طرح دریاب صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی چمک رہی تھی، پر وہ ضبط سے اپنی بیٹی کو چپ کروا رہے تھے۔ میری شہزادی، اب جا کر دریاب صاحب نے کہا تھا۔ زیبی کا بھی اپنے باپ کی آغوش میں کچھ دل ہلکا ہوا تھا۔ ڈیڈ دیکھیں، میں اپنی پہلی محبت ہار گئی ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، جیا نہیں جا رہا، مگر میں زندہ ہوں، وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا میں غلط لڑکی ہوں؟ کسی سے محبت کرنا غلط ہے بابا، وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ زیبی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا میری بیٹی اتنی کمزور ہے؟ اگر اسے محبت نہ ملے تو وہ زندگی ہار جائے گی۔ کبھی سوچا ہے آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے رہوں گا؟ سوچو زیبی، میری زیبی ایسی نہیں ہو سکتی جو اپنے ڈیڈ، اپنے فرینڈز کو بھول کر اس شخص کے لیے خود کو بھار جائے۔ وہ اسے ڈانٹ نہیں رہے تھے، نہ غصہ کر رہے تھے، بس کچھ جتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، جو زیبی شاید سمجھ بھی گئی تھی، اس لیے آنکھوں سے آنسو رک گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا اور کہنے لگی تھی، نو ڈیڈ، آپ کی زیبی بہت مضبوط ہے، میں بکھر گئی تھی، میرے اعصاب کمزور نہیں ہیں، بس ڈر گئی تھی، اور ویسے بھی میں بنا کوشش کیے کیسے ہار مان سکتی ہوں ڈیڈ؟ آخر میں عجیب سی مسکراہٹ زیبی کے چہرے پر ٹھہری تھی جس سے دریاب صاحب ایک پل کو چونک سے گئے تھے۔ شاید وہ ان کی باتوں کو کسی اور رخ سے دیکھ رہی تھی۔ زیبی، کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا تم کون ہو۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے زیبی کو خود سے لگا لیا تھا جس کی آنکھیں اس وقت عجیب چمک لیے تھیں۔ جی ڈیڈ، اب مجھے یہاں سے جانا ہے پلیز، اور بہت بھوک لگ رہی ہے، زیبی نے منہ بنا کر کہا جس پر وہ مسکرا دیے تھے۔ ارے واہ بھئی، چلو اچھا ہوا کہ تم ٹھیک ہو گئی، ورنہ یہ ڈیوڈ تو تمہیں الیکٹرک شاک دینے والا تھا، نازش نے روم میں داخل ہوتے کہا تھا، جبکہ ڈیوڈ وہیں دروازے پر رک گیا تھا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ لیزا نے ڈیوڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ اگنور کر کے نازش کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ دریاب صاحب اور زیبی کا کہکا کمرے کی فضا میں گونجا تھا۔ ڈیوڈ کے ایکسپریشنز دیکھ کر، پر زیبی کے کہکے میں الگ سے کھوکھلا پن تھا، جو کہکا لگانے سے ہلکی سی نمی چمکی تھی آنکھوں میں، وہ زیبی چھپا گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سبھی دیکھ چکے تھے، مگر کہنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ چلو یار کچھ کھاتے ہیں، انکل بھی صبح سے بھوکے ہیں، لیزا نے اس کے سامنے پیزا رکھتے ہوئے کہا۔
زیبی کی نظریں دریاب صاحب پر اٹھیں جو کندھے اچکا گئے تھے تو وہ مسکرا کر ایک پیزے کا سلائس اٹھا کر دریاب صاحب کو کھلانے لگی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے اس میں سے ایک بائٹ لے گئے اور دوسرا اٹھا کر خود کھانے لگے تھے۔ زیبی بھی کھانے لگی، سب کو کوئی نہ کوئی بات کر کے اسے مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ شمس کو آج آفس میں دیر ہو گئی تھی، 8 بج رہے تھے جب وہ گاڑی سے اتری۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 8 کے ہندسے پر تھی۔ اس نے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے اور وہیں بڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا تو دوسرے سے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ نوری، نوری، شمس نے تیز آواز میں ملازمہ کو پکارا۔ جی صاحب۔ نوری فوراً حاضر ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں پانی سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ شمس نے بنا کچھ کہے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا حلق سے اتار دیا تھا۔ پھر گھر میں نظریں دوڑائی تو اسے کہیں بھی فضا نظر نہیں آئی۔ میڈم کہاں ہے تمہاری؟ کیا اب تک آئی نہیں ہے؟ وہ پریشانی سے پیشانی پر بل لیے ملازمہ سے گویا ہوا تھا۔ نہیں صاحب، ابھی تک تو نہیں آئی۔ میں کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ ملازمہ نے آخر میں پوچھا کہ کھانا لگا دوں؟ نہیں، جاؤ۔ یہ کہتے اس نے فضا کا نمبر ڈائل کیا مگر کال اٹھائی نہیں گئی تھی۔ 2 سے 3 بار اس نے نمبر ڈائل کیا مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پہلے ہی اس کا دماغ زیبی کی وجہ سے خراب تھا، ہاسپٹل سے آ کر بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر کام میں وہ بھول گیا اور فضا کا کال نہ اٹھانا۔ ٹائم دیکھا تو 8:30 ہو رہے تھے۔ اف، کہاں رہ گئی تم فضا؟ وہ پریشانی سے لاؤنج میں چلنے لگا تھا اور مسلسل کال لگاتے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ ایک دم باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ شمس دوڑ کر باہر پورچ تک آیا جہاں فضا اپنی گاڑی سے نکل رہی تھی اور پھر گاڑی کی چابی گارڈ کو دے کر مڑی تھی کہ شمس نے اسے دیوانوں کی طرح خود سے لگایا تھا۔ فضا تو اس افتاد پر ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ جھٹکے سے شمس کو خود سے دور کیا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو شمس؟ ابھی باہر سے آئی ہوں اور تم اس طرح چپک رہے ہو۔ تھک کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بنا شمس کو دیکھے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ شمس کو برا لگا تھا فضا کا انداز مگر وہ خاموش رہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی بھی پریشان تھا۔ اندر لاؤنج میں وہ سیدھی روم کی طرف بڑھی تو شمس نے اسے پکارا جس پر وہ خوف سے مڑے اور مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی، جی تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ شمس نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ناگواری کا عکس بھی چہرے پر نہیں تھا۔ نہیں، میں ڈنر کر کے آئی ہوں، تم کھا لو، بہت تھک گئی ہوں، بس اب سوؤں گی۔ یہ کہتے وہ روم میں چلی گئی۔ شمس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فضا موڈی ہے مگر آج ہمیشہ سے زیادہ لہجہ روکھا لگا تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسلتا فریش ہونے نیچے بنے گیسٹ روم میں چلا گیا اور پھر کھانا کھانے کیوں لگا کیونکہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بھوک بہت لگ رہی تھی۔ یار اب تو روم سے جاؤ تم سب، زیبی نے چڑھ کر ان تینوں سے کہا تھا جس کے روم میں ہی ٹک کر بیٹھے تھے۔ اچھا جا رہے ہیں، خیال رکھنا اپنا، نازش کہتے اسے خود سے لگا کر باہر چلی گئی جس کے پیچھے ہی لیزا اور ڈیوڈ بھی گڈ نائٹ وش کرتے چلے گئے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ دریاب صاحب کی طبیعت کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ لیزا اور ڈیوڈ نازش اس کے کمرے میں ہی ٹکے تھے۔ وہ کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی اس لیے ان سب کو روم سے نکال کر وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ وہ ایسے ہی روتی رہی، میری محبت ادھوری رہ گئی ہے اللہ، وہ شخص آپ نے کسی اور کے نصیب میں لکھ دیا۔ کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی میں بھی اپنی محبت کو حاصل کر سکتی، مکمل کر سکتی، اپنی منزل پا سکتی؟ وہ خود سے کہتے ایک بار پھر رو دی تھی اور کھڑی ہو کر اپنے کلچ سے وہ پینڈنٹ نکالا جس پر ایس لکھا تھا، مائی شائن۔ یہ کہتے اس نے بہت نرمی سے اس لفظ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک بار خود کو دیکھا، اپنے بالوں کو چھوا جو باب کٹ تھے اور اس پر بہت سوٹ کرتے، گرین آنکھیں جو رونے سے سرخ ہو رہی تھی، گھنی پلکیں، دودھ سی سفید رنگت، ترشی ہوئی آئی برو، نابی کٹاؤ لبس، سلیم باڈی۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور فضا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو اس سے زیادہ پیاری ہوں اور اس لڑکی سے زیادہ ماڈرن بھی۔ پھر بھی شمس آپ کو مجھ سے زیادہ اس سے محبت ہے، میری محبت کی بے قدری کر رہے ہیں۔ آخر کیوں شمس کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ تیار رہے شمس ملک کل مجھ سے ملنے کے لیے۔ یہ کہتے اس نے وہ پینڈنٹ اپنے گلے میں ڈال لیا
اور بہت خوبصورت سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ مجھے میری محبت پر یقین ہے، میں اس وقت تک پاکستان سے نہیں جاؤں گی جب تک حاصل نہ کر لوں آپ کو شمس۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں اپنے عشق کو حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، خان زادی ہوں، اور خان کبھی بھی اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتے۔ سو بی ریڈی شمس ملک، بی کمنگ مائی لائف۔ نمی والی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے شمس کو حاصل کرے گی۔ شاید دل کو خوش کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی محبت خود سے ملتی ہے، زبردستی نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ یہ نصیب سے ملتی ہے، اور وہ نصیب سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ چاہ کر بھی اس کا دل خوش نہیں ہوا، بلکہ اس کے دل سے آواز آئی، کیا سچ میں تم شمس کو حاصل کر لو گی؟ جب وہ پور کسی اور کی محبت میں ڈوبا ہے، کیا سچ میں تمہارا عشق تمہیں زبردستی کسی کو حاصل کرنے کا کہتا ہے؟ نہیں، وہ میرا ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ مجھے میرا عشق خود تک رکھنا ہے، کسی دوسرے کے حصے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ایک دم آئینے سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور تیز آواز میں کہنے لگی، مگر آئینے میں نظر آتا عکس اس پر ہی تنزیہ مسکرایا تھا اور کہنے لگا، کر لو کوشش، کیونکہ قسمت سے کوئی نہیں جیت سکا۔ اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ زیبی وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ نہیں، میں آپ کو حاصل کر کے رہوں گی شمس، آپ میرے ہیں، میرے شائن ہیں۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ روتے روتے خود سے کہنے لگی تھی، اور پھر خود ہی رو دی۔ فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، اسے روتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اذانوں کی آواز پر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جانے کیوں اس کے دل کو سکون سا ملا تھا اذان کی آواز سے۔ وہ چاہے کینیڈا میں رہی تھی، مگر دریاب صاحب نے اس کو دینی تعلیم بھی دلوائی تھی، اور نماز بہت کم ہی پڑھتی تھی وہ، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ رمضان میں ہی نماز پڑھتی تھی، جیسے روزے گنتی کے کبھی رکھ لیتی تھی۔ وہ جب فریش سی باہر آئی، اذانیں ختم ہو چکی تھی، اس نے کچھ سوچ کر کپڑے چینج کیے اور باہر واک پر نکل گئی۔ کچھ وقت کھلی فضا میں گزارنا چاہتی تھی وہ۔ دریاب صاحب اور نازش وغیرہ کا سوچتے اس نے ریسیپشن پر ایک چٹ لکھ کر دریاب صاحب کے لیے چھوڑ دی، کیونکہ اس کا ارادہ سورج نکلنے کے بعد شمس کے آفس جانے کا تھا۔ اپنے موبائل میں ٹائم دیکھتے اس نے باہر کا رخ کیا۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور لاہور کی سڑک پر اکیلی چل رہی تھی وہ۔ اس کا مائنڈ صرف شمس کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔